ہم یہ چند رہ گئے تھے، ان کو سالو کر لیتے ہیں، پھر اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں. Onlar kendi yemek hazırlıyorlar, bize hazırlamıyorlar. اس میں ٹرک کہاں سے پتہ چلے گا؟ کومے کے بعد جو لگا ہوا ہے وہ محتملاً اس کا ضد ہوگا جو کومے سے پہلے آنا چاہیے. Onlar kendi yemek hazırlıyorlar, bize hazırlamıyorlar. bize ہم کو یعنی ہمارے لیے، hazırlamıyor تیار نہیں کر رہے. حضر کہتے ہیں تیار کو، ready. hazırlamak to make ready, to get ready. hazırlanmak اصل میں to get ready ہوتا ہے. hazırlamak is make ready، تیار کرنا. hazırlanmak is to get ready. تیار ہونا ایسے ہے. bize hazırlamıyorlar، ہمارے لیے تیار نہیں کر رہے، ہمیں تیار کر کے نہیں دے رہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اے yemek hazırlıyorlar ہونا چاہیے کیونکہ بز کے بعد بھی اے لگا ہوا ہے. اور kendi کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے لیے. onlar kendi، اور چونکہ لار ہے تو یہ سینے نہیں ہوگا، لیری نے ہوگا. onlar kendilerine، خود اپنے لیے. kendilerine yemek hazırlıyorlar، وہ خود اپنے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، ہمارے لیے تیار نہیں کر رہے. bize hazırlamıyorlar. sınıfların hep bilgisayar var، اس میں کیا آنا چاہیے؟ sınıfların جماعتوں کی یعنی کلاس رومز کی، hep سب کے سب میں کمپیوٹر ہے. sınıfların hep bilgisayar var. hepsi ama de یعنی کسی چیز کے اندر کمپیوٹر پایا جاتا ہے، کلاس روم کے اندر کمپیوٹر پایا جاتا ہے. sınıfların hepsinde، ہر ایک میں، سب کے سب میں. hepsinde bilgisayar var. hep şiir yazıyor musunuz؟ musunuz سے پتہ چلے گا، sunuz یعنی سز. شیر شاعر کو کہتے ہیں. شیر yazıyor، شعر yazıyor. یہاں پر کیا آئے گا؟ hep musunuz، hep şiir yazıyor musunuz. ویسے تو اگر کچھ نہ بھی لگائیں تو بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے. hep şiir yazıyor musunuz کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہر وقت آپ شعر لکھتے رہتے ہیں؟ یعنی ہیپ کا مطلب اگر خالی چھوڑ دیں تو ہیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت، ہمہ وقت. ہیپ لیکن یہاں پر چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس میں کسی ایک ہی لگائیں کہ کیا آپ سب hepiniz şiir yazıyor musunuz. Evet, hepiniz şiir yazıyor musunuz. کیا آپ سب کے سب شعر لکھتے ہیں. Peki. ہاں یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے. Let's do it. Maza hangi elbise alıyorsunuz. اب ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر کیا کیا لگ سکتا ہے؟ دا، دن، آ، دا ہے کسی چیز کے اندر ہونا، علی یا فی. دن ہے کسی چیز سے ہونا، من. آ ہے کسی چیز کی طرف ہونا، الی. اور جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے، کسی چیز کو کرنا، کسی چیز پر کسی عمل کا ہونا، یہ مفعول کے لیے استعمال ہوا. ماذا hangi elbise alıyorsunuz. Evet arkadaşlar, ne olabilir burada? Haydi arkadaşlar. Mağaza hangi elbise? Mağazadan doğru, dukan se, mağazadan
hangi elbise mazada olmaz, mazada olmaz, mazadan دکان سے لے رہے ہیں. اصل میں دکان کے اندر ہی لینے کا عمل ہوتا ہے, یعنی یہ ہے کہ دکان کے اندر موجود ہوں جب میں کچھ خرید رہا ہوں, لیکن اس کو دکان سے لینا ہی کہیں گے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں دکان پر کیا خرید رہے ہو, یہ کبھی نہیں کہتے, دکان سے کیا لے رہے. hangi elbise alıyorsunuz. چونکہ ہنگی آ گیا تو اس لیے جو البسے ہیں وہ جانے مانے کچھ البسے ہیں, کچھ لباس ہیں جس میں سے کچھ خریدا جا رہا ہے, تو ہم اس البسے کو مفعول بنائیں گے. کون سا والا لے رہے ہیں آپ؟ ہنگی, او, بو, شو, ایسی جو بھی چیز لگ جاتی ہے اس کے بعد آنے والا لفظ جو ہے اس کو مفعول بنانے کے لیے مفعول کا صیغہ لگایا جاتا ہے. اگر ہنگی نہ ہو, البسے سی نہیں ہوگا, البسے ی. سی کیسے لگے گا, میں تھوڑا سا فرق واضح کرتا چلوں. البسے اسپیس آئی, البسے ی. کیسے؟ ایک ہے البسے, اس میں کیا کیا کچھ ایڈ ہو سکتا ہے. البسے میں جمع کرنے کے لیے لار لگے گا, البسے لیر, معذرت, البسے لیر. البسے کسی کی ہوگا تو اونن, البسے لگ جائے گا سی, اس کے کپڑے, اونن البسے سی. اب آ جاتے ہیں البسے کے اوپر اگر کوئی چیز ہوئی ہوئی ہے, کڑھائی ہوئی ہوئی ہے, البسے دے. پھر اگر یہ اونن کے ساتھ آ جائے گا تو اونن البسے سی نے دے, اونن البسے سن دے, ایسے ہو جائے گا. البتہ اگر ہم نے صرف ایک آئی لگانا ہے, البسے پلس آئی کرنا ہے, یہ ہوگا البسے ی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہم نے سی استعمال نہیں کیا. نون تب استعمال ہوتا ہے وائی سے پہلے جب بھی ای, س, سی, وہ چیزیں جو کہ اونون کے ساتھ لگائی جاتی ہیں, کسی چیز کے ساتھ کسی کا تعلق جوڑنے میں, عائدیت شو کرنے میں, کہ کون سی چیز کس سے عائد ہے, کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس کو شو کرنے کے لیے جب بھی ہم سی, ای, سو, سی, او, ای ایسی کوئی بھی چیز لگاتے ہیں, تھاملما کہتے ہیں اس کو, مکمل کرنا کسی چیز کو, کسی چیز سے عائد ہونا بتانا, اس کے بعد صرف نون لگتا ہے. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آئے گا وہ یہ آئے گا, وقایا کا یہ آئے گا, وقایا کا نون نہیں آئے گا. elbise sini, elbiseyi alıyorsunuz. Mağazadan hangi elbiseyi alıyorsunuz? Bu araba beğeniyor musunuz? اب دیکھیں یہاں پہ بو لگ گیا, جس کا مطلب ہے کہ جس عربہ کی بات ہو رہی ہے, جس گاڑی کی بات ہو رہی ہے, وہ سامنے ہی کہیں کھڑی ہے, تو اس کے ساتھ بھی مفعول کا صیغہ لگے گا. Bu araba beğeniyor musunuz? Musun? Evet. اور اس میں یہ وقایا کا لگے گا. Bu arabayı beğeniyor musun? Bravo size. کیا اس گاڑی کو پسند کر رہے ہیں آپ؟ Bu hediye annem veriyorum. یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے. Bu hediye, اس گفٹ کو, یہ ہدیے کو اپنی والدہ کو دے رہا ہوں, میری والدہ کو دے رہا ہوں. یعنی اب اردو میں ان دونوں چیزوں کے لیے کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم جس چیز کو دے رہے ہیں, hediyeyi, evet, bu مفعول ہو گیا. یہ bu hediyeyi nesne annem والدہ کو دے رہا ہوں. اب یہاں پر ہم اردو میں اس کے لیے بھی کو ہی کہتے ہیں کہ جس, یعنی کہ جس کی طرف اسے دیا جائے. anneme veriyorum. Evet, bu hediyeyi anneme veriyorum. اس گفٹ کو والدہ کو دے رہا ہوں. یعنی اس کی تھوڑی سی پریکٹس جو ہے وہ یہی ویرمک کے فعل سے یا ساتمک کے فعل سے, بیچنے کے فعل سے, اس طرح کے افعال سے اور آ کی پریکٹس کرنا یہ تھوڑی سی ضروری ہے. مثلا bunu ona sat,
اس کو اسے بیچ دو. Bunaver ve bunu ver. Ters olmuş. اس کو اسے دو اور اس کو اسے دو کیونکہ الٹ ہو گیا. تھرس olmuş یعنی پلٹے گئے ہیں, دونوں کو غلط چلے گئے ہیں. بونو اونو بنا ویر, بونو اونا ویر. وہ جو چیز اس کو دی ہے اس کو اسے دو, اور یہ جو اس کو دی ہے اس کو اسے دو. یہاں پر آنے والا او جو ہے وہ مفعول بنا دیتا ہے کہ اس چیز کو دینا ہے آپ نے, اور آ جو ہے وہ الہ بنا دیتا ہے اس کو کہ کس کے لیے ہے وہ چیز سے عائد تھی اور اس کو دی جانی چاہیے تھی. اردو مثل میں دونوں کے لیے چونکہ کو ہے اور آپ نے خود ہی سے اندازہ لگانا پڑتا ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اردو سکھانا کسی کو کتنا مشکل ہے کہ اس کو کا کیا مطلب اور اس کو کا کیا مطلب. بو رینک چوک بینیورم, اس میں بھی بو آ چکا اس لیے یہ رینک جو ہے اس میں مفعول لگے گا. بو رنگی کاف جو ہے وہ گاف بنے گا, یوم شمس سے اس کو نرم کیا جائے گا. بو رنگی چوک بینیورم, اس رنگ کو بہت پسند کر رہا ہوں. کیم بو گرامر بلیور, کیم بو گرامر بلیور, یہاں پر مفعول کا صیغہ آئے گا چونکہ بردہ بو وار. کیم بو گرامر ای بلیور, کیم بو گرامری بلیور, گرامری گرامر دی گرامر دی مفعول. نسنه نسنه بو, nesnenin iyisi. Et nere alıyorsun? Et nere alıyorsun? Burası çok kolay. Nere alıyorsun? Mesela bir yerden alınıyor. Nereden alıyorsun? Burası kolay. Nereden alıyorsun? Çünkü almak için bir yerden alıyoruz. Hani vermek için bir yere veriyoruz, bir kişiye veriyoruz. Ama almak için bir yerden alıyoruz. Et çünkü nesne, o yüzden eti nereden alıyorsun? Eti nereden alıyorsun? Hani sen etini nereden alıyorsun? Et means goşt. Goşt. قریب کے سارے بتا دیتا ہوں. At means throw it. It means dog. Or push it. Et گوشت کو کہتے ہیں. at جو ہے یہ اتمک فعل سے ہے. throw, at جو ہے وہ اس کا فعل امر ہو جائے گا. بنو at, اس کو پھینک دو. throw it. it جو ہے وہ ڈاگ کو کہتے ہیں اور اتمک فعل سے ہے. et گوشت کو کہتے ہیں. اتمک is to do. گوشت کے علاوہ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ do it. لیکن اتمک اکثر کسی چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, خالی اتمک نہیں ہوتا. خالی اپمک کہا جا سکتا ہے, خالی اتمک نہیں ہوتا. کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے. سلام ایت, سلام کرو. دقت ایت, خیال کرو. اتمک اس کے ساتھ بھی ہے لیکن ویسے یہاں پر گوشت کے معنی میں ہے. یعنی ان تینوں الفاظ کے ہاتھ جو ہے وہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں. ان کے یعنی ان تینوں الفاظ کے ساتھ تین ان کے اسم والے مطلب ہیں اور تین فعل کے فعل امر بنتے ہیں. اتمک سے ات, اتمک سے ات اور اتمک سے ات, اور انہی تینوں کے تین جانور بنتے ہیں. یعنی اور چیزیں اسم بھی بنتے ہیں. ات گوشت کو کہتے ہیں, جیسے دانا ایتی
دان کا گوشت یعنی بڑا گوشت، بیل کا گوشت. مینڈے کا گوشت. تاووک کے ساتھ اکثر ایتھی استعمال نہیں کرتے. ایتھی nereden alıyorsun, گوشت کہاں سے لیتے ہیں آپ. Öğretmen çocuklar Türkçe öğretiyor. Öğretmen çocuklar, buraya ne gelir? Evet arkadaşlar, öğretmen çocuklar Türkçe öğretiyor. Çocuklara Türkçe öğretiyor. Çocuklar nesne değil, Türkçe nesne. کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ترکشے پڑھائی جا رہی ہے. لیکن ترکشے کوئی خاص چیز کا نام نہیں ہے، یعنی عام، یعنی بس زبان ہے، وہ ساری کی ساری پڑھائی جا رہی ہے. بو ترکشے öğretiyor نہیں ہوگا کہ یہ والی ترکشے پڑھائی جا رہی ہے. ترکشے öğretiyor. ترکشے öğretmek پورے kalıp ifade یعنی پورے ایک فعل کی طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. öğretmen çocuklara، ان کو پڑھا رہی. یعنی بنا öğret کا مطلب ہے مجھے سکھاؤ یہ. ona söyle اس سے کہو. çocuklara söyle بچوں سے کہو. çocuklara. شروع میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے کہ کہاں پہ آ آنا تھا، کہاں پہ او آنا تھا، لیکن بعد میں پریکٹس ہو جاتی ہے. بعد میں آدمی کا خود بخود وہ دماغ میں دو خانے بن جاتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ الہ کے معنی میں ہے اور ایک جو ہے وہ مفعول کے صیغہ کے لیے ہے. annem bir şey soruyorum. Annem bir şey soruyorum. Buraya ne gelir? Evet arkadaşlar, haydi. Çok kolay bu. Annem bir şey soruyorum. Bunu ona sor. Bu soruyu ona sor. Bana sorabilirsin. کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. اصل میں تو ہمارے یہاں پر عید کے لیے 4 دن کا لاک ڈاؤن ہے، یعنی ہماری عید کی چھٹیاں یہ ہیں کہ زبردستی آپ نے گھر میں رہنا ہے. انے میں بانا سور، مجھ کو پوچھیں. اسأل الیہ، انے میں سورمک. یہاں پر اردو میں سورمک کا فعل جو ہے وہ کسی سے پوچھا جاتا ہے، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میں نے استاد سے یہ بات پوچھی، یعنی دان استعمال ہوتا ہے اردو میں. لیکن ترکشے میں یہ الٹ ہے. ترکشے میں استاد کو پوچھا جاتا ہے، یعنی میں نے والدہ کو پوچھا. یہ سوال میں نے والدہ سے پوچھا کا جواب ہی ہوگا. انے میں سوردم، والدہ سے پوچھا. یعنی بس یہ الٹ ہے، منطق الٹی ہے. ترک لوگ جو ہیں وہ کو کے صیغہ استعمال کرتے ہیں پوچھنے کے لیے. Peki, defterim ödevim yazıyorum. Defterim اپنے رجسٹر، ödevim yazıyorum اپنے میرے ہوم ورک، میرا رجسٹر میرا ہوم ورک، yazıyorum لکھ رہا ہوں. یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہادی arkadaşlar deneyin ٹرائی کریں زیادہ سے زیادہ غلط کریں تاکہ اس کا کانسیپٹ خود بخود پکا ہو جائے. شرمایا نہ کریں. defterim ödevim اے آئے گا کہاں پہ؟ defterim میں یہاں پر اے لگتا ہے. کچھ لوگ اس کو اے کے ساتھ بولتے ہیں یہاں پر، یعنی اگر آپ یہ کہہ دیں گے تو کوئی بھی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے غلط بولا، لیکن گرامیٹیکلی یہ غلط ہے. اصل میں اگر یہاں پر اے آتا ہے تو یہاں پر فعل جو ہے وہ یازیورم نہیں آتا، ایکلیورم آتا ہے، یعنی کسی چیز میں کسی چیز کا اضافہ کرنا. البتہ یہاں پر جو دفتریم، یعنی اگر گرامیٹیکلی صحیح بولیں گے تو دفتریم دے،
یعنی اپنے رجسٹر پر یا اپنے رجسٹر میں ہوم ورک لکھ رہا ہو. دفترinde اصل میں اس کو اس طرح سے یاد نہیں کرنا ہوتا. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ شروع میں بس اس کا ایسے ہی رٹا لگا لیں. جب استعمال شروع ہوگا تو وہ خود بخود وہ ذہن میں شکل بنتی جائے گی. اسی وجہ سے بولنا اور سننا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے یہاں بہت کم ہے. اس کلاس میں یہ بہت مشکل ہو رہا ہے. ایک اور کلاس ہے جو کہ شروع ہو رہی ہے سیکھو سکھاؤ کے نام سے. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کے علم میں وہ ہے یا نہیں. سمن صاحبہ ایک خاتون ہیں جو کہ پاکستان میں ایک اور ویب سائٹ کے اوپر یہ کورس انہوں نے نیا شروع کیا ہے. وہاں پر آپ جوائن کر کے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں ان سے. وہ واقف ہیں ترک زبان سے اور اب ان سے گپ شپ لگا سکتے ہیں. وہ بھی اس طرح کا ایک کورس جو ہے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. میرے خیال ہے کہ خواتین کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ وہاں پر باتیں شاتیں کریں ان سے، تاکہ ان افعال کی پریکٹس ہو جائے خود بخود. defterimde ödevimi yazıyorum. ödevim جو ہے یہ نیسنے ہو گیا کہ میں اپنے ہوم ورک کو اپنے رجسٹر پر لکھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ یہ بھی غلط نہیں ہے. مثلا اگر یہ ہم کہہ دیں کہ defterime ödevimi yazıyorum، یہ اصل میں جو یہ جملہ تھا یہ defterime ödevimi ekliyorum. یہ اس جملے کا متبادل کے طور پر جو ہے وہ لوگ قبول کر لیتے ہیں. ایکلیمک فعل جو ہے وہ دفتری میں کیا جاتا ہے کہ کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کیا جاتا ہے، کسی چیز میں کسی چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو وہاں پر اس کے حساب میں یہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے کہ دفتر میں آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا اضافہ کر رہے ہیں اپنے دفتر میں. البتہ اصل جو ہے وہ دفتریم دہ ہوگا. کارٹون لگائے جائیں، شکر ہو جا دیکھتے ہیں. اس کو دیکھتے ہیں، اس کا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پاز کر کے کہ بیچ میں کیا اس نے بولا یہ آپ مجھے چیٹ میں لکھ کے بتائیے گا، تاکہ ہمارے کان اس چیز کی تھوڑی پریکٹس کریں. ایک اچھی وہ ہے کہ ہر روز جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم کارٹون کو بھی دیا جائے، 10 منٹ کارٹون کے. اچھا، کمپیوٹر کی ساؤنڈ باہر دینی ہے. دیا. Acaba neden gülüyorsun sen? Acaba neden gülüyorsun sen? Acaba سارے کو ٹائپ کرتے ہیں ایسی تیسی. Acaba means I wonder، یعنی بھلا جس کو کہتے ہیں، بھلا کیوں ہنس رہے ہو تم. Neden why کیوں gülüyorsun gülmek smile. Gülüyorsun. Neden gülüyorsun sen? کیوں ہنس رہے ہو تم؟ Acaba. Okay.
Kadri abi, arkadaşım bir kitap verdi, çok komik. Kadri abi, arkadaşım bir kitap verdi, çok komik. इसमें कुछ भी नहीं है ना, सही है. कॉमिक कहते हैं फनी को. arkadaşım मेरे दोस्त ने bir kitap verdi, एक किताब दी है, çok komik, बहुत फनी है, मज़ाहिया. He, komik kitapları severim. Kitapları yakaladık sizi. Komik kitapları severim. Komik kitapları severim. कॉमिक किताबों को पसंद करता हूँ. कॉमिक kitaplar severim उसने नहीं कहा. कॉमिक kitapları severim यानी उनको पसंद करता हूँ. Sana vereyim, oku o zaman. Sana vereyim, oku o zaman. Sana vereyim. ये eğim क्या है? eğim है जिस तरह से वो aşağıdaki boşluklara dolduralım जिस तरह कहते थे. ये ekleyelim लिखा हुआ था, तो eğim का मतलब है कि मैं दूं. लाइए मैं आपको दे देता हूँ. I can give it to you. Sana vereyim ये vermek से है. ये veriyorum इस वक्त फिलहाल आपने चूंकि eğim ayım नहीं पढ़ा है, तो veriyorum आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. sana veriyorum मैं आपको दे रहा हूँ, यानी sana vereyim मैं आपको दे लूं, इसका ये मतलब है एग्जैक्टली जो बनेगा, आपको दे देता हूँ. sana vereyim oku o zaman, आप भी पढ़ लें. o zaman यानी then, you can study yourself then. o zaman ये उस तरह से इस्तेमाल होता है. oku पहले अमर है okumak से. oku पढ़, खुद पढ़ लो फिर. sana vereyim oku o zaman. Teşekkürler. Ben kitaplara bayılırım. Teşekkürler. Ben kitaplara bayılırım. Kitaplara bayılırım. हाँ, अब यहाँ पर किताब जो है वो नस्ने बनाकर उसके अंदर किताबları bayılırım नहीं कहते. उसकी वजह ये है कि bayılmak होता है बेहोश होके गिर जाना, यानी ये जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है कि किसी पर टुन हो जाना, ये उसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है. bayılmak है असल में बेहोश हो जाना, यानी अगर एक्सीडेंट हुआ है और आप जो है वो थोड़ी देर उठे, फिर उसके बाद आप चकरा गए, खून जो है वो ब्रेन को नहीं गया इनफ और आप गिर गए और बेहोश हो गए, तो लोग ये कहेंगे कि बायुल्द, यानी ये बेहोश हो चुके हैं, एम्बुलेंस को फोन करें. बायुल्मक असल में ये फेल है, यानी दिमाग में काफी खून के किफायत से ना जाने पर आपको नींद आ जाना या चकरा के गिर जाना, इसको बायुल्मक कहते हैं. लेकिन ये असल में किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सना बायुल्लुम, मैं आप पर टुन हूँ, असल में मैं आपके ऊपर बेहोश हूँ. किताबlara bayılırım, komik kitaplara bayılırım, यानी मैं किताबों को बहुत पसंद करता हूँ, इसका ये मतलब है. लफ्जी का मतलब ये होगा कि मैं किताबों पर टुन हूँ. Yalnız ben yalnız, yalnız कहते हैं अकेला, लेकिन यहाँ पर yalnız का मतलब है फकत. yalnız फकत, फकत भी इस्तेमाल किया जाता है. It's just that, it's only that, यानी अकेला ये मसला है, यानी ये तो ठीक है, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि फिर प्रॉब्लम क्या है उसमें. yalnız मैं ben okuma bilmiyorum. ben okuma bilmiyorum. Ben okuma bilmiyorum. मैं पढ़ना नहीं जानता. Ben okuma bilmiyorum. Aa, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Okuma bilmiyorum. sakin ol Kadri abi. Sakin ol Kadri abi.
sakin, sakin sakin, sakin हो जाएंगे. Sakin ol. Ol जो है ये फेले अमर है. Sakin ol. Kadri abi. Dur bir. Neden okumayı öğrenmiyorsun o zaman? Hı? Dur be. Neden okumayı öğrenmiyorsun? Dur be. साहब रुको. Neden okumayı öğrenmiyorsun? Neden यहाँ पर उन्होंने उसको मफूल बनाया कि पढ़ने को, यानी जो चीज सीखने की है वो ये है. Öğrenmek. Neden okumayı öğrenmiyorsun? यानी ये चीज क्यों नहीं सीख लेते, ये चीज क्यों नहीं पढ़ लेते, पढ़ने को क्यों नहीं सीख लेते, पढ़ने के अमल को. Olur mu? Tabii ki. Olur mu? Tabii ki. Olur mu? असल इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होता है क्या? लेकिन मुहावरतन होगा क्या ये मुमकिन है? तभी की, तबअन, यानी तभी की. तो और नहीं तो क्या, जिस तरह उर्दू में कहते हैं तभी की. Ki okumayı öğrenmek çok basit. okumayı öğrenmek çok basit. Basit अरबी का लफ्ज है, यानी सिंपल, सादा. okumayı öğrenmek çok basit. यहाँ पर भी okumayı इस्तेमाल किया गया. वो असल में कहने के बजाय खाली आखिर में ये भी लगा दें तो वो काफी हो जाता है. okumayı öğrenmek çok basit. Herkes öğrenebilir. Herkes öğrenebilir. Babam sana öğretebilir. Herkes öğrenebilir. Babam sana öğretebilir. यहाँ पर öğretmek के लिए sana फेल इस्तेमाल किया गया है. babam sana öğretebilir. Babam sana öğretebilir. कादरी अभी को आइडिया आ गए. Hı? हो जाके वाले होते. Sen var olmak öğretmen, bana okumayı öğretmek hemen şimdi. वो इन्होंने बहुत सारे जो है वो अहकामात एक ही दफा में जारी करती हैं. Bana okuma öğretmen şimdi. Sen var olmak öğretmen, bana okumayı öğretmek hemen şimdi. Sen bana öğretmen ol, bana okuma öğret şimdi. Hemen. Yavaş ol bakalım Kadri, soluklan hele. Hocam, ये असल में थोड़ा सा होजा जो है ये पुरानी वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से होजा की सारी बातें आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि होजा ने अक्सर बीच में चुटकुले छोड़ने होते हैं, तो तुझसे के शुगल भी लगाते हैं बीच में. अलबत्ता जो सादे सादे जुमले हैं वो आप समझ लीजिए. hocam bana okuma öğret, yalvarırım. Hocam bana okuma öğret, yalvarırım. Yalvarmak होता है मिन्नत समाजित करना किसी की. Bana okuma öğret, yalvarırım. मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मुझे पढ़ना सिखाएं. Bana okuma öğret. Bak sana bütün solucanlarımı verdim. Uşağım hocayı boşuna uğraştırma. Sen kim, okumak kim? वो कह रहे कि यानी होजा başına uğraştırma. यानी uğraştırmak होता है कि किसी चीज के साथ मेहनत करना. ये इसमें बहुत सारे फाल आएंगे. ये कोशिश कीजिए कि डिक्शनरी साथ रखें और वो उसमें से अंदाजन स्पेलिंग निकाल के तो आपको वो उसका मीनिंग मिल जाएगा. ये अच्छा तरीका होता है इसको सीखने का. उनके दिमाग को, उनके सर को जो है वो मुफ्त में ना चलाओ. तुम कौन और पढ़ाई कौन? Sen kim? Okuma kim? Öğretmen bana okumayı öğretmek hemen şimdi. Yavaş ol bakalım Kadri, soluklan hele. Yavaş olmak kere ki
ahista chalna zyada behtar hai. Yavaş olmak. Hocam, hocam, bana okuma öğret. Yalvarırım. Bak, sana bütün solucanlarımı verdim. Bak sana bütün solucanlarımı veririm. Uşağım hocayı boşuna uğraştırma. Hocayı असल में ये थोड़ा सा आगे की ग्रामर है कि यानी होजा के सर को उससे काम मत करवाओ, यानी उसको मुफ्त में मत चलवाओ उसका सर. Sen kim okuma kim? Sen kim okumak kim? Ben bile öğrenemedim. Sen mi öğreneceksin? Ben bile öğrenemedim. Sen mi öğreneceksin? Yani मैं भी ये bile जो है वो भी के उसमें होता है कि ben de öğrenemedim. Ben bile öğrenemedim. तो मैं ये दिम जो है ये पास्ट टेंस है. öğrenemedim जो है कि मैं नहीं कर सका पास्ट टेंस में. Ben bile öğrenemedim. Sen mi öğreneceksin? क्या तुम पढ़ोगे? Eject जो है ये future tense. Nasıl? Sen okuma bilmiyor musun Cemal? Nasıl? Sen okuma bilmiyor musun Cemal? Bilmiyor musun? Sen okuma bilmiyor musun Cemal? क्या तुम नहीं पढ़ना जानते Cemal? Yok hocam. Yani okusak ne olacak ki? Aa, Yok hocam. Yani okusak ne olacak ki? okusak का ये भी थोड़ा सा आगे की ग्रामर है. okusak का मतलब है कि अगर हम पढ़ भी लें तो भी क्या हो जाएगा? okusak ne olacak ki? Ne olacak yani? Ne olacak ki aslında ne olacak? O गोल करके बोलते हैं. hiç olur mu? हिच olur mu? क्या यानी ये वही वाला है. olur mu? कि क्या ऐसा होता है? इसका मतलब ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? हिच olur mu? या ऐसी कोई बात यानी ऐसे तो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये है. हिच olur mu? होती है ऐसी कोई बात. Benim için balık tutmaktan gayrısı boş hocam. Benim için balık tutmaktan gayresi boş hocam. Benim için मेरे लिए बालक tutmaktan मछली पकड़ने से tutmaktan yani ondan tutmaktan gayrısı gayrı इसमें gayrı प्लस है कि गैर यानी अलावा boş farık balık tutmaktan gayrısı boş hocam. Anlaşıldı. Öğleden sonra hazır olun. İlk anlaşıldı. Anlaşıldı का मतलब है कि समझ आ गई हमको सब समझ आ गई. Öğleden sonra hazır olun. Hazır olun. Tayyar ho. dersten sonra hazır olun. İlk dersimize başlıyoruz. İlk dersimize başlıyoruz. यहाँ पर dersimize başlamak. Bir चीज की तरफ